بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج قسط نمبر 13 ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، اور جیسے کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ہم قسط وار ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو چار یار ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے کیا گفتگو کی ہے، تو اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو اس حوالے سے شاعر کہتا ہے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں چار باغ لے کر چلے، جو اپنے سینے میں چار باغ لے کے چلے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے چار یار ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، جن کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، اور یہ افضل الخلق بعد رسول، انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ذات صدیق اکبر کیا، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم ہے، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی ہے، پھر مولا علی ہے، مولا علی کا چوتھا نمبر ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اس بندے کی قبر جنت بنے گی جو اپنے دل میں، جو اپنے سینے میں نبی کریم علیہ السلام کے چار یاروں کی محبت رکھتا ہے، اپنے چار یاروں سے محبت کرتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے یہ چار یار جو ہیں، یہ صحابہ سے بھی افضل ہیں، اہل بیت سے بھی افضل ہیں، ان کا مرتبہ سب سے بڑے انبیاء علیہ السلام کے بعد۔ تو ہر سنی کی مسجد میں نبی کریم علیہ السلام کے یہ چار یاروں کے نام لکھے ہیں، آپ اپنی مسجدوں میں جا کر دیکھیں، وہاں پر آپ کو یہاں لکھے ہوں گے نبی کریم علیہ السلام کے نام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کا نام ہے، حضرت عمر کا نام ہے، حضرت عثمان کا نام ہے، حضرت علی کا نام ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے چار یار ہیں، صحابہ سے بھی افضل ہیں، اہل بیت سے بھی افضل ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے چار یار، نبی کریم علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کے آخری نبی، آپ کی ختم نبوت کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے جی، انبیاء و مرسلین کے بعد جو سب سے افضل ذات ہے، امیر المومنین، خلیفۃ الرسول، افضل الخلق بعد رسول، یار غار و مزار، حضرت سیدنا صدیق اکبر، ابو بکر صدیق جو سب سے افضل ہیں، صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر سب سے پہلے جس ہستی نے پہرا دیا وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ آپ کے دور میں جنگ یمامہ لڑی گئی ہے، جنگ یمامہ یہ مسلمہ کذاب لعنتی بدبخت تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اس والے سے ہم نے ویڈیو تفصیل کے ساتھ بنا دی ہے، آپ ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر مفتی دانش شادی وہاں پر تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو کو سماعت کر لیں۔ تو جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کرام علیہ رضوان نے شہادت پائی، اور 20,000 جو لوگ تھے یہ مسلمہ کذاب کے مارے گئے تھے، اور مسلمہ کذاب کو قتل کیا تھا حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو سب سے پہلے جس ہستی نے ختم نبوت پر پہرا دیا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ باقی جتنے بھی حضرات آتے رہے، ان پہرے دیتے رہے، وہ سب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، جیسے پیر میرے علی شاہ صاحب نے بھی ختم نبوت پر پہرا دیا، لیکن سب حضرت ابو بکر صدیق کی پیروی کرتے ہیں، ان کی راہ پر، ان کے راستے پر چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جس ہستی نے پہرا دیا ختم نبوت کے حوالے سے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ پھر مراد مصطفیٰ، نبی کا یار، جن کی قبر روضہ رسول میں ہے، خلیفہ، دوسرے خلیفہ راشد، سسر مصطفیٰ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، جن کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے، ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے، اور جنہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی ہے، دوسرے خلیفہ راشد۔ حضرت عمر کے دور میں آدھی دنیا تک اسلام پہنچ گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم سرکار ختم نبوت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ شفا شریف ہے جی، جلد نمبر 1 ہے، وہ غور کرو قادیانیوں، وہ جاہل قادیانیوں، مرزائیوں، احمدیوں، غور کرو۔ فاروق اعظم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، میرے ماں باپ پر قربان، اللہ کی برگاہ میں آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ آپ علیہ السلام کو انبیاء میں سے سب سے آخر میں بھیجا گیا، یعنی سب سے آخری نبی کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام ہے، اور آپ کا ذکر ان سب سے پہلے فرمایا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھو، یہ جی سنن کبریٰ للبیہقی جلد نمبر 8 ہے، حدیث نمبر 16852، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کوفے میں کچھ لوگوں کو پکڑا جو نبوت کا جو جھوٹا دعوے دار تھا، مسلمہ کذاب، اس کی تشہیر کر رہے تھے، وہ کہتے تھے وہ نبی ہے معاذ اللہ۔ تو پھر انہوں نے یہ خط جو تھا امیر المومنین تیسرے خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ یہ نبوت کا جھوٹا تشہیر کر رہے ہیں مسلمہ کذاب کی۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو تم لوگ اسلام کی دعوت دو، کلمے کی دعوت دو، کہ نبی کریم علیہ السلام کا دوبارہ کلمہ پڑھیں، اگر کلمہ پڑھ لیتے ٹھیک ہے، اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو ان کو قتل کر دو۔ اب کچھ لوگوں نے اس میں سے کلمہ پڑھ لیا، اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ ہے نبی کا تیسرا یار حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم علیہ السلام کے داماد ہیں، اور داماد بھی ہیں، اور تیسرے خلیفہ راشد بھی ہیں، جامع القرآن بھی ہیں، سخیوں کے بادشاہ ہیں، سخیوں کے شہنشاہ ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کا تیسرا نمبر ہے۔ چوتھا نمبر ہے مولا علی کا، ہمارے پیر و مرشد مولا علی، شیر خدا، اللہ رسول کے شیر، جن کو نبی کریم علیہ السلام اسد اللہ، یہ اللہ کا شیر ہے، علی کے والے سے فرمایا یہ اللہ کا شیر ہے، اور مولا جن کو فرمایا، مولا کا مطلب ہوتا ہے دوست، محبوب، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مولا علی کیا کہتے ہیں؟ یہ ترمذی پڑھو، جلد نمبر 5 پڑھو، حدیث نمبر ہے جی 3658۔ مولا علی کہتے ہیں بین کتفیہ خاتم النبوہ،
وہ خاتم النبیین کہ نبی کریم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ آخری نبی ہیں. یہ مولا علی چوتھے خلیفہ راشد کیا فرما رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام آخری نبی. اور قادیانیوں، جاہلوں، بدبختوں، لانتیوں، غور و فکر کرو، تفکر کرو. نبی کریم علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہے. نبی کریم علیہ السلام کے چار یار کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کبھی اس طرح کا دعویٰ کیا؟ نبی کریم علیہ السلام کے وارث تھے سرکار علیہ السلام کے بعد. پہلے خلیفہ ابو بکر ہیں، دوسرے عمر، تیسرے عثمان، چوتھے علی. یہ صحابہ علیہ بیت سے بھی افضل ہیں یہ چاروں ہستیاں. انہوں نے کبھی اس طرح کے دعوے کیے؟ ہرگز نہیں کیے. تو انہوں نے تو ختم نبوت کا تحفظ کیا نبی کریم علیہ السلام کے چار یاروں نے. تو لہٰذا یہ مسلمانوں غور و فکر کرو، تفکر کرو. ہم نبی کریم علیہ السلام کے چار یاروں سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہے. تو خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں ختم نبوت کے والے سے. ہمارے حیدری دارالفتاء علیہ سنت کے فتاوی جات بھی آتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، ٹک ٹاک پر ہمارے فتاوی جات موجود ہیں. ہماری ویڈیوز بھی آتی رہتی ہیں. ڈاکٹر مفتی دانش ہادی یوٹیوب چینل ہے، اس پر انشاءاللہ کتاب بھی شائع کریں گے. تو قادیانیوں، ہم تمہارا علمی تعاقب کریں گے. انما قاسم واللہ یوتی، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، میرا نبی تقسیم کرتا ہے. میرے نبی کے ٹکڑوں پر پلتے ہو اور سرکار علیہ السلام کے نام سے غداری کرتے ہو، بے وفائی کرو، شرم کرو، بدبختو. غلام احمد قادیانی کافر و مرتد اسلام سے خارج، کے پیروکار کافر و مرتد اسلام سے خارج، قادیانی، مرزائی، احمدی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی تھے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے اور ان کے جتنے بھی پیروکار تھے وہ سارے کافر و مرتد اسلام سے خارج ہیں. میرا نبی آخری نبی ہے، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد. انشاءاللہ اگلی جو قسط ہے اس میں ختم نبوت کے بارے سے مزید گفتگو کریں گے.